یہاں کی ذکر کرتے ہیں۔ جب ولادت باسعادت ہوئی تو دنیا میں دستور ہے کسی کے گھر کوئی پیدائش ہو تو دائیں بائیں سے لوگ آگے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں، عورتیں آتی ہیں اور محلہ دار آتے ہیں، برادری آتی ہے، قربان جائیں امام حسن و حسین کی ولادت باسعادت پر کہ فرشتے مبارکبادی اور خود اللہ رب العالمین نے مبارکبادی نبی اور رسول علیہ السلام پیش کیے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس شام کی مالک ہے اور آپ کے اندر جو مٹھاس تھا نا حلیم مصطفیٰ ہونے کا، پتھر پڑ رہے ہیں آپ مسکرا رہے ہیں، تصویر مصطفیٰ بنے، لوگ پتہ نہیں کیا کچھ کہہ رہے ہیں، آپ جواب نہیں دے رہے، آپ اپنے در دولت پر موجود ہیں، دروازہ بجا، باہر تشریف لائے، آنے والے نے بہت ساری ناجائز باتیں سنی، صحابہ پاک جن کو پتہ چلا جو دیکھ رہے تھے ان کا ارادہ بنا کہ جو غلط باتیں کر رہا ہے اس کی گردن اڑا دیں، تو وہی عکس مصطفیٰ امام حسن نے فرمایا نہیں، ان کو کچھ نہ کہو بلکہ یوں کرو کہ میرے لنگر خانے میں سے اشرفیوں کے دیناروں کے توڑے لے آؤ اور اپنے کندھوں پہ رکھ کے اس کے گھر پہنچاؤ۔ سبحان اللہ۔ یہ سخاوت ہے امام حسن پاک۔ سبحان اللہ۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اجلہ بڑے بڑے صحابہ، امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کندھوں پر جلوہ گر کرتے اٹھاتے اور پھر صحابہ کو اعلان فرماتے کہ دیکھو ان کے چہرے میں تصویر مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ان کی شان ہے، کیونکہ وقت بڑا کم ہے، چند ہی باتیں ہو سکیں گی، اللہ تعالیٰ ان کی محبت میں زندگی اور موت کا آمین۔ اب جو اعتکاف والے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم بیٹھیں گے تو وہ تو ادھر مجھے نظر کوئی نہیں آ رہی، تو ظاہر ہے مجھے کہ تھوڑا سا چینج کرنا پڑے گا موضوع، وہ آخر کو لے جائیں گے جب وہ سارے آ جائیں گے، اور آپ لوگ بھی جو بیٹھے ہیں آپ ذہن بنائیں کہ گپ شپ کے لیے نہیں، اللہ رسول کی رضا کی خاطر اللہ کے گھر میں بیٹھنا ہے، اعتکاف کرنا ہے اور اپنی بھی مغفرت کروانی ہے اور ہم جیسے نکموں کے حق میں بھی دعا کرنی ہے تاکہ ہماری بھی مغفرت ہو جائے۔ آمین۔ اب آتے ہیں حضرت سیدتنا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کو بہت سارے اعزازات حاصل ہیں۔ پہلا اعزاز کہ آپ کی عظیم بیویوں میں یہ وہ عظیم پہلی بیویاں جو کنواری تھی، سبحان اللہ۔ باقی کسی کی دوسری تھی، کسی کی تیسری، ان کی پہلی ہوئی اور وہ رسول پاک سے ہوئی، پھر اسی میں گم رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم باقی ازواج مطہرات کی حفاظت جب جاتے، آرام فرماتے، وہ آپ کی خدمت کرتی، بستر استراحت بچتا، اس پر آپ تشریف فرما ہوتے اور آپ کی پاک زوجہ بھی ساتھ بیٹھتی، گفتگو ہوتی، لیکن جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بی بی عائشہ پاک کے بستر پر آتے تو اس بستر پر اللہ وحی نازل فرماتے۔ یہ شان کی امتیازی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر جب وہ ہار والا بڑا مشہور واقعہ، ہار گم ہوا تو ظالموں نے، کافروں نے، منافقوں نے تہمت لگائی، ایک مہینے تک اللہ کے رسول پاک اور اما عائشہ پاک جدا جدا رہے اور اس مہینے بھر میں وحی کا نزول بھی نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ کبھی کچھ معاف فرمائے جو میں نے کہا، نہیں آئی وحی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ اے میری پیاری زوجہ، لوگوں کی باتوں نے مجھے بھی بڑا پریشان کر دیا ہے اور یقیناً تم بھی بہت
پریشان ہو، ہر وقت روتی رہتی ہو؟ تو میں تو جانتا ہوں کہ تم میں کوئی مسئلہ ایسا نہیں، کوئی ایسی بات نہیں، یہ محض ان کی بکواسیں ہیں، لیکن وہ جو زمانے کی مجبوریاں ہوتی ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ اگر کوئی ایسی بات ہے نہیں بفرض محال، تو اللہ سے توبہ کر دو، کبھی بات بن جائے گی۔ تو آپ فرماتی کہ آپ خاموش رہتی، روتی رہتی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لے جاتے، پھر آپ نے اما عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ آگے انگلش پروفیسر آگے تشریف لے، تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے کی زیارت کی نا کافی دنوں کے بعد، تو ملنے کے لیے بے قرار ہو گئی، بے قرار ہو گئی، پریشان تو تھی کہ اللہ کے رسول پاک سے دوری کون برداشت کر سکتا ہے، اور وہ بھی آپ کی عظیم زوجہ، محبوب زوجہ، اتنے دن ہو گیا، مہینہ گزر گیا۔ اب آپ نے پتہ کیا کیا؟ اب آپ نے اپنی اماں جان کو حضرت ام رومان، ان کا نام ہے رضی اللہ عنہا، ان سے گزارش کی کہ اماں جان آپ چلیے اور رسول کریم علیہ السلام کی خدمت میں جا کے اور لوگوں کو میرے بارے میں بتائیے، میری صفائی بیان کیجیے۔ تو اماں جان نے معافی مانگی کہ میری ضرورت نہیں بارگاہ نبوت میں اس طرح کی بات کرنے کی، مجھے میں نہیں کر سکتی، معافی مانگی۔ پھر سیدنا ابوبکر صدیق آپ کے ابا جان، ان سے گزارش کی تو وہ بھی رو پڑے کہ کہاں صدیق اکبر، کہاں شان مصطفیٰ، سبحان اللہ، میری معافی، میں یہ بات میں نہیں بیان کر سکتا۔ اس طرح کے معاملات میں حکمتیں تھیں، اللہ رسول کی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اب آپ کا ہم اور بڑھ گیا کہ ماں باپ سے زیادہ تو قریبی ہوتا ہے، اگر میری صفائی وہ نہیں پیش کریں گے، نہیں بتائیں گے، اور کون آئے گا؟ بس آپ پھر ایک دن ایسا آیا 24 گھنٹے کے اندر آپ نے نہ کچھ کھایا نہ کچھ پیا، بس عبادت کرتی اور روتی رہتی۔ اگلا دن جب 24 گھنٹے گزر گئے تو امام الانبیاء تشریف لائے، سبحان اللہ، اللہ کے نبی جو پہلے غمزدہ تھے اب چہرے پہ حشاش بشاش اور مسکراہٹ ہے، سبحان اللہ۔ اور آپ نے فرمایا اے میری پیاری زوجہ، تیری صفائی میں، تیری برات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور نازل فرمائی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو میں نے خطبے میں پڑھی، اس کا خلاصہ یہ ہے، اگر میں آپ کو اس انداز سے بتا سکوں تو زیادہ سے مزہ آئے گا۔ کی شان دساں اما عائشہ دی، سبحان اللہ، کی شان دساں اما عائشہ دی، جدی شان دے وچ قرآن آیا، سبحان اللہ، جدے گھر دے چار دیواری نو جبریل بھی کرن طواف آیا، سبحان اللہ، یہ وہ عزیز۔ تو پھر خوشی کی لہر دوڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑی بہت عزت کے ساتھ، بہت شان کے ساتھ آپ دوبارہ ہو گئے، وہ جو کچھ وقت الگ الگ حکمتیں تھیں اللہ کی۔ یہ دو موضوع ہمارے مکمل ہوئے۔ اب ہے جنگ بدر کا موضوع۔ صحابہ نے ہمیں یہ تھاٹ دی ہے، سوچ دی ہے، اہل بیت کرام نے اور اولیاء کرام نے، مجاہدین نے اسلام میں ہمیں یہ تھاٹ دی ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر کہ جنگیں فقط ہتھیاروں سے نہیں لڑی جاتی، جنگ وہ لڑ سکتا ہے، وہ کامیاب ہو سکتا ہے جس کے دل میں عشق خوف خدا ہو اور عشق مصطفیٰ۔ سبحان اللہ، آئیے پھر ایک عشق مصطفیٰ کی جھلک پیش کروں۔ ایک طرف صفحے بن رہی ہیں، اس کا صفہ سلام ہے بدبخت کا مینا لعین ابو جہل، ایک طرف سب آرا ہیں، سب سیدھی کروا رہے ہیں تمہارے نبی، سبحان اللہ، جس کو میرے نبی نے جتنا پیار، سبحان اللہ، آپ بلند کر کے بولے گا
उसी का बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह आवाज़ें हमारी हो, शान खुदा रसूल की हो तो बेड़ा पार है। सुभान अल्लाह सब सीधी हो रही। और एक चार दीवारी में एक मुबारक झोपड़ी है, आज के अरबों रुपए के महल्ला से वो कीमती है। सुभान अल्लाह उसमें कुछ औरतें मौजूद हैं जो सहाबियात मुस्तफा हैं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। इधर जंगी तैयारी, उधर उन खवातीन में गुफ्तगू जारी। एक उठी, उन्होंने कहा, ऐ मेरी बहनों, आज मैं बाजी ले गई, आज मैं बाजी ले गई, तुम सबसे ऊंची हो गई। उन्होंने कहा कैसे? कहा कि मेरे शौहर को रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंगे बदर के लिए सेलेक्ट कर लिया, अपनी गुलामी के लिए खास कर लिया। ये सुनने की देर थी। एक और खुशी से भरी हुई थी, वो साहबिया हमारी माँ वो भी खड़ी हो गई कि बैठ जा, तुझे शान बड़ी मिली है पर मुझे तुझसे भी ज्यादा मिली है। अब ये मुकाबला हो रहा है। कहने सबने कहा कि तुझे क्या मिली? उन्होंने कहा इसका शोहर जा रहा है, मेरे वालिद भी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह। मेरे घर के दो बंदे, मेरे शोहर भी, मेरे अब्बा जी भी जंगे बदर के लिए अल्लाह के रसूल पाक ने कबूल फरमा लिए। सुभान अल्लाह जब इन दोनों ने बात की, एक तीसरी खड़ी हुई, मेरी किस्मत को देखो, मेरे अब्बा भी जा रहे हैं, मेरे शोहर भी जा रहे हैं और मेरे दो भाई भी जा रहे हैं। सुभान अल्लाह चौथी उठी, तुम सबको चाहिए कि मेरी किस्मत पे नाज करो। उसका शोहर जा रहा है, उसके वालिद साहब और शोहर जा रहे हैं, उसका शोहर और भाई जा रहे हैं, मुझे देखो, मैं वो हूँ। अब्बा भी जा रहे हैं, शोहर भी, तीन भाई भी और दो बेटे भी। सुभान अल्लाह ये जज्बा ईमान था जंग बदर में सहाबा और साहबिया का बात। तो सबने कहा बात नहीं, बाजी ले गई। सच को सच कहते थे लोग, अब तो सच को झूठ कहते हैं, झूठ पता नहीं क्या कुछ हो। इसी दौरान जब ये बातें हो रही थी ना, पांचवी उठी और इतनी रोई कि गश पड़ गया, बेहोश हो गया। फिर उठी, पानी डाला, होश आया, उठी, फिर रोई जाए, हिचकी बंद गई। उसकी रोने की आवाज बाहर जब गई ना, तो उसके दो छोटे छोटे बच्चे 7-7 साल के, 7-9 साल के, 8-10 साल के, तो वो दो ही उसके बेटे थे। तो वो उन्होंने सुना कि ये तो हमारी अम्मा रो रही है। वो खेल छोड़कर दौड़े आए, अम्मा की गोद में चढ़ के बैठ गए। छोटी प्यारी नन्ही बाहें माँ की गर्दन में लपेट के, तो कभी माँ के माथे का बोसा ले, कभी हाथों का बोसा ले, कभी पाँव का बोसा ले, कभी लब चूसे। अम्मा क्या हुआ? अम्मा बता दो सही। बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम्हें क्या बताऊं? मेरे दर्द की कहानी बड़ी है, मेरा गम बहुत बड़ा है। अच्छा अम्मा बता दो सही। अब मुख्तसर अम्मा जी ने अपने गम की कहानी सुनाई। रोते कहने लगी कि वो कितनी खुश नसीब है जिसका शोहर जा रहा है, कितनी इज्जत वाली जिसका भाई जा रहा है, जिसके बेटे जा रहे हैं। काश आज मेरे अब्बा भी होते, या मेरे भाई होते, या मेरा शोहर होता। ये सारे जा चुके और तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हें मैं भेज नहीं सकती। इतना कहना था तो बेटे उछल पड़े खुशी के साथ। अम्मा जी क्या मतलब? आप इजाजत तो दें, फिर देखे हम करते क्या? सुभान अल्लाह। जज्बाई माली देखी 7 साल के बच्चों का नाम है मुअव्वज़, नाम है मुआज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। छोटी तलवारें लेकर, मुख्तसर क्योंकि खास बात बतानी है, तो एक ने अम्मा जी की दाईं भी पकड़ी, एक ने बाईं पकड़ी। अभी इज्जत और शान के साथ खिदमत मुस्तफा में जा रही है। इजाजत लेने कि इन दोनों शहजादों को भी जंग में जाने की इजाजत दी जाए। अब बच्चों को इजाजत कहाँ मिलती है जो अपने आप को भी नहीं संभालने के काबिल, छोटी उम्र। लेकिन वो बच्चे भी आज के दौर के मरीज थे, वो तो सहाबा के थे, वो तो जमाने के हर कौम थे।
بہر کیا یہ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گئے تو فرمایا یہ بھی دور ہوتی ہے کہ ساری ویدات پیش کر دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان بچوں کے ابھی کھانے پینے کے دن ہیں, کھیلنے کودنے کے دن ہیں, پڑھنے لکھنے کے دن ہیں, تو ان کو ذبح نہ کرواؤ, تو ان کو واپس لے جاؤ. تو ماں رو پڑی, ادھر بھی بچوں نے اصرار کرنا شروع کر دیا. کہتا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم چھوٹے ضرور ہیں پر آپ کی نگاہ فیضان سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے دل میں جذبہ ایمانی کتنا ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول پاک کو بھانپ گئے. آپ کو پتہ تھا کہ ہمیں سمجھانے کے لیے, تعلیم دینے کے لیے کہ تمہارے اندر بھی ایمان کا جذبہ اتنا بلند ہونا چاہیے, صرف دنیا میں نہیں. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے تھے نا, ان کو بلایا, حضرت معاذ کو فرمایا تو جنگ لڑے گا, تلوار تو اسے اٹھ نہیں رہی, مسکراتا کہا یا رسول اللہ بس آپ کرم فرما دیں, میری اماں کی بھی خواہش ہے, میرا بھی جذبہ ہے, اجازت ہے. اب چھوٹا کہتا تھا یا رسول اللہ مجھے اجازت نہیں, بڑا کہتا تھا مجھے اجازت نہیں. ایک دوسرے سے بڑھنا چاہ رہے تھے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے بڑے کو قبول فرمایا. اب جب بڑے کو قبول فرمایا تو چھوٹے صاحب رونے لگے, بہت روئے. یا رسول اللہ آپ نے مجھے اس لیے نہیں نا بھیجا کہ میں چھوٹا ہوں, اب جذبہ ایمانی دیکھیں, میں چھوٹا ہوں اس لیے نہیں نا بھیجا. وہ بڑے ہیں, قد کاٹ مجھ سے ذرا زیادہ ہے, طاقت مجھ سے زیادہ ہوں گے, لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میری اس سے کشتی کروا کے دیں, میرے اس بھائی سے جن کو آپ بھیج رہے ہیں میری کشتی کروا لیں, تو پھر آپ دیکھ لیں گے کہ میں کتنا طاقتور ہوں. میں بھی بہادر ہوں, میں بہادر ماں کا بہادر بیٹا ہوں, میں اس کو چت کر دوں گا, آپ مجھے بھیجیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. ہماری دوڑیں, ہماری طاقتیں ہمارے مقابلے ہیں. ایک بنگلہ ہے, اس کا ایک میرے دو ہونے چاہیے, اس کے پاس کرولا ہے, میرے پاس اس سے اوپر کی ہونی چاہیے. چلنا نہیں, کوئی فائدہ نہیں اس کا. ہمارا یہ ہونا چاہیے کہ پروفیسر صاحب نے اگر رات بھر میں 10 گلیاں عبور کر کے نماز تراویح یہاں پڑھی, علی بھائی نے 7 گلیاں کراس کر کے نماز تراویح یہاں پڑھی, تو ہمیں چاہیے کہ یہ اتنے دور سے آگے پڑھ رہے ہیں, ہم تو بالکل قریب ہیں, ہم ان کے جانے کے بعد پھر 1 گھنٹہ اللہ کا ذکر کریں گے. یہ جذبہ ہونا چاہیے. لیکن یہاں تو عالم دیگر کچھ ہے. اللہ ان کے صدقے, حضرت معاذ محفظ کے صدقے ہمارا جذبہ ایمانی بلند کرا, اور ان تمام پر فضل کرا. بس ایسے دو چار. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت کا چہری, صحابہ کا مجمع, ادھر جنگ کی سبزیں تیار ہو رہی ہیں. اللہ کے رسول پاک نے فرمایا اچھا ایسے ایسے منظر بھی دیکھنے کو ملے جنگ بدر میں. رسول پاک نے فرمایا اچھا آؤ بیٹا پھر کرو کشتی. دونوں تیار ہو. وہ جو بڑے صاحب تھے نا حضرت معاذ, انہوں نے پکڑا, جیسے ہی منہ گھمایا نا تو چھوٹے صاحب تو چھوٹے تھے, کمزور بھی تھے, وہ بالکل لگا کہ ابھی گئے. انہوں نے کان میں کہا کہ بھائی جان تمہارا نام تو لسٹ میں لکھا گیا نا, تمہیں تو جہاد میں جانے جانا ہے جنگ میں. تو رسول پاک کی شان یہ ہے, کرم یہ ہے کہ جس کا نام وہ لکھ دیتے وہ کاٹتے نہیں. تیرا نام تو کٹنے والا نہیں, تو کرم فرما, تو مجھ سے ہار جا, میں تیرے سینے پہ چڑھ کے رسول پاک کو اعلان کروں گا, آواز لگاؤں گا, تو دیکھیں کہ میں جیت گیا. تیرا نام تو پہلے ہی لکھا ہوا, میری بھی بڑھ. سبحان اللہ. بناؤ اپنی بات. تیرا تو نام کٹنا نہیں, پہلے لکھا جا چکا ہے, تو پرفیکٹ ہے, تو میرے ساتھ یہ نیکی کرے گا. مجھے چلا. تو اگلے چکر میں وہ چھوٹے صاحب کو تو بڑے صاحب کی جنگ بدر کی کچھ بنا دیتے. ایمان افروز جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پتھر سارے پتھر تھا, آپ قریب جو تھے یہ ہو گیا, تو آپ یہ کہتے ہیں یا رسول اللہ اب تو میرا نام کرنا چاہیے نا, اب تو میں جیت گیا ہوں. آپ نے سینے سے لگا کے فرمایا اے میرے پیارو جاؤ تم جنگ. سبحان اللہ. اب جنگ یہ سب سیدھی ہو گئی. ادھر ابو جہل, ادھر اللہ کے رسول پاک, اور عبد الرحمن بن عوف, حضرت عبد الرحمن بن عوف صحابی رسول اللہ, وہ بھی کمانڈ کر رہے تھے حضور علیہ السلام کے حکم پر, دستے تھے مختلف. تو ان دونوں شہزادوں کی
जगह बनी हजरत अब्दुल रहमान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दाएं और बाएं, एक इधर एक इधर। आपने देखा तो कहने लगे तुम्हें किसने भेजा है, तुम्हें किसने भेजा है? छोटी छोटी उम्र थी। कहा कि हमें उसने भेजा है जिसके भेजने के बाद कोई वापस नहीं कर सकता। समझ गए कि ये रसूली पैगाम है, नबूवत का इशारा है। अच्छा, ये सब आपने साथ खड़ा कर दिया और सब फरमा रहे कि इस तरह जंग लड़ी। तो आपने जब सुना ना, आपने बात सुन के कहा कि चचा जान ए हजरत अब्दुल रहमान बताओ, तो ये तो बताओ कि वो जो सामने काफिरों की लाइन बनी खड़ी है, सब आरा हैं, उनमें अबू जहल कौन है? अबू जहल कौन है? तो आपने कहा बेटा तुमने क्या करना है उसको, वो तो सरदार है उनका, वो तो ज़माने का सबसे बड़ा बदमाश है, बड़ा जालिम है, वो तो जाबिर है बड़ा और बड़ा जाहिल है, तुम क्यों पूछ रहे हो, तुम्हें क्या वैसे काम? कहने लगे कि आज अपनी अम्मा से और रसूलुल्लाह से वादा करके आई हैं कि या मर जाएंगे या मार देंगे, या जान दे देंगे हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर अल्लाह के नाम पर, या फिर उसको उसकी गर्दन उड़ा के रखेंगे, छोड़ देंगे उसको। कहा क्यों? कहा कि हमें पता चला कि वो हमारे नबी अलैहिस्सलाम को गालियां देते हैं, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। इरादा है कि मर जाएंगे या मारेंगे नारी को, सुना है गालियां देता है वो महबूब बारी को। सुभान अल्लाह, तो अगले जुम्मे में कहना था सुभान अल्लाह। ये भी कोई पता नहीं, कल भी इलाम हुआ किसी का दुनिया से चला गया, तो आज वक्त है सुभान अल्लाह। अच्छा तो जी कहने लगे कि हमने तो नहीं छोड़ा, फरमाया बेटा तुम बहुत छोटे हो, तुम बहुत बड़ा सालार है। तो इधर ये बात ही हो रही है, उधर जो अबू जहल के फॉलोअर थे ना बदबख्त काफिर, उन्होंने उसको चूंकि सरदार तो था हर तरफ से घेरा डाल लिया, उसकी हिफाजत का दस्ता तैयार कर दिया। तो हजरत अब्दुल रहमान बिन औफ ने फरमाया कि वो जो काले घोड़े पर बैठा है ना, गंदी शक्ल वाला मलऊन बदबख्त, जिसकी शक्ल को देख के कराहत आती है, मकरूह चेहरा है, तो वो अबू जहल, पर बेटा तुम जा नहीं सकते, दस्ते हिफाजत में घेरे में लिए हो। वो कहने लगे कि अगरचे उसके जो सिपाह हैं, फौजी हैं, उन्होंने घेरे में दे रखा है, मगर ये दस्ता कब तक रोकेगा इज़राइल का रास्ता। वो दस्ता ठीक है, इज़राइल का रास्ता तो कोई नहीं रोक सकता ना। ये उनकी शान जोश जिहाद था, जोश शहादत थी, जोश ईमानी था। फिर तारीख गवाह है कि अमरीकी कुत्ते, ये क्या नाम है आज जो बदबख्त है, नहीं इसराइल है ना, ये ट्रम्प, इस जलील कुत्ते को भी खौफ इसी बात का है, मुसलमानों के टुकड़े टुकड़े इसलिए कर रहे हैं कि अगर मुसलमान जाग जाए तो इनके जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना वो भी शेर होते हैं। सुभान अल्लाह। तारीख पढ़ी नहीं उसने, ये नहीं कि उनको पता नहीं, पता उनको सारा कि मोहम्मद ये गुलाम जो होता है वो अपनी उम्र से, अपने तजर्बे से, अपने हथियारों से नहीं लड़ता, बल्कि वो जोशे ईमानी से लड़ता। और तुम सुनकर जोशे ईमानी से हाथों के झंडे बना के सुभान अल्लाह कहने वाले, अल्लाह ने कबूल फरमाए। बात सब हो गई। तो फिर तारीख ने देखा, तारीख की आंखों ने देखा ऐसा मंजर भी कि वो छोटे छोटे दोनों बच्चे गए, आगे जो उस घेरे में लेके खड़े हुए थे उसकी हिफाजत करने वाले, वो इन बच्चों को देखकर काम करे, खुद ब खुद रास्ता बनता गया। जाके तो जो छोटे साहब थे ना, जो बड़े साहब थे, उन्होंने मारी तलवार। अब घोड़ा ऊंचा था, फिर अबू जहल और उसके ऊपर था, कद भी बड़ा था, ये छोटे छोटे थे, तलवार पूरी यूं मारी तो उसके पांव तक भी ना पहुंची, फिर मारी ना पहुंची, फिर छोटे साहब ने पता क्या फरमाया, सुभान अल्लाह, ऊंची तो
سبحان اللہ. تو چھوٹے صاحب کہنے لگے کہ بڑے بھائی صاحب اے معاذ صاحب یوں کرے کہ یہ جو تلوار ہے نا اس کمینے تک تو نہیں پہنچ رہی، اس کے گھوڑے کے ٹانگوں پہ مارو، ٹانگیں کٹ گئی، گھوڑا نیچے آئے گا، ہم اس اوپر چڑھ گئے. سبحان اللہ. انہوں نے یہ کارنامہ کیا کہ تمہاری جب گھوڑے کی ٹانگوں پر تو پھر ٹانگیں کہاں بچی کہ پیچھے طاقت محمد ہی تھی، طاقت خداوندی تھی. گھوڑا نیچے، ابو جہل نیچے، گھوڑا اس کے اوپر، انہوں نے ادھر سے کاٹا ادھر سے کاٹا، وہ بالکل مرنے کے ہو گیا قریب. انہوں نے یہ اپنی طرف سے یہ سمجھا کہ ختم ہو گیا. یہ جا کے رسول پاک کو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول پاک آپ ہم سے راضی ہیں، ہم نے دیکھو اس کو مار دیا. وہ چھوٹے صاحب کہیں کہ میں نے مارا، بڑے صاحب فرمائے میں نے مارا ہے. اللہ کے رسول مسکرا رہے ہیں. اللہ کے رسول فرما رہے ہیں تم نے بھی نہیں مارا، تم نے بھی اکیلے نہیں مارا، بلکہ تم نے دونوں نے مل کے مارا ہے. اللہ نبی کی مدد آئی ہے. سبحان اللہ. اللہ کے رسول کی مدد آئی ہے تو تم دونوں نے مل کے مارا ہے. میں تم سے بڑا راضی ہوں. زمانے میں قیامت تک جہاں مجاہدین اسلام کے نام عزت کے ساتھ کیے جائیں گے، اے میرے پیارے چھوٹے صحابہ تمہارے بھی نام رہیں گے. سبحان اللہ. اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبد الرحمن بن عوف کو فرمایا کہ جاؤ اس کا سر قلم کر دو تاکہ زندگی کی جو باقی رمق ہے وہ بھی ختم کر دو. آپ جب گئے کاٹا تو وہ کمینہ بدبخت تڑپ رہا تھا، ذلیل ہو رہا تھا مٹی اور خون میں. تو جب تلوار اس کو پتہ چل گیا نا بات تو ختم ہو گئی، کسی صورت بچ نہیں سکتا، برباد ہو گئے، ذلیل ہو گئے، ہار گئے، محمدی شیر آ گیا ہے. کمینہ غرور اتنا تھا، تکبر اتنا تھا، کہتا تھا کہ عبد الرحمن یوں کرنا کہ میری گردن گلے کے بالکل ساتھ سے نہ کاٹنا بلکہ نیچے سے کاٹنا. تو لوگوں نے پوچھا اس کی کیا وجہ ہے؟ کہا تھا کہ جب لوگوں کی کافروں کے سر پڑے ہوں گے نا تو میں چونکہ سردار ہوں میری گردن پھر بھی لمبی نظر آئے. کمینہ بدبخت تھا، تکبر دیکھو. تو جو عزت والے ہوتے ہیں نا وہ ان گردنوں سے نہیں ہوتے، لمبی گردنوں کی وجہ سے نہیں ہوتے، وہ اس لیے ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کے رسول کے غلام